جی بلد کا ترجمہ شہر مناسب نہیں ہے نا. علاقہ زمین، اس سرزمین کو جسے امن کی سرزمین بنا. حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی کہ یہاں کے جو باشندے اہل ایمان ہیں ان کو تو پھلوں کی روزی دے، پیداوار کا رزق عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں انہوں نے جو سوچ کر کہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں لا ینال عہد الظالمین کہہ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کے حوالے اپنے آپ کو جس طرح سے انہوں نے کر رکھا تھا، اس لیے ظالموں کے لیے دعا کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ اس کا رد میں یہ کہتا ہے، ورزق کہا تھا، ورزق لہو، یعنی ورزق من آمنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وارزق من کفر، وارزق من کفر فامتعہ قلیلا، میں اسے بھی رزق دوں گا جو منکر ہوگا، چنانچہ میں اسے بہرہ مند کروں گا دنیا کی نعمتوں سے کچھ دن، کچھ وقت، یعنی دنیا کی زندگی میں. تو یہ ارزق و من کفر بھی ہو سکتا ہے، اور من کفر الگ سے بھی بنا سکتے ہیں، من کفر فامتعہ. تو یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ جو ہے ربنا تقبل منا، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ہماری اس دوڑ دھوپ کو قبول فرما. اس کے ساتھ یہ رکھیے سامنے کہ آگے جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کے لیے بطور تمہید ہے، یہ آگے کی دعا کے لیے تمہید کے طور پر ہے. دعا تبھی انہوں نے ان کی ہوئی نہیں ہے، آگے پوری بات ہے ربنا وجعلنا مسلمین وغیرہ، ہے نا، انک انت العزیز الحکیم تک دعا ہے ان کی. تو گویا دعا کرتے جاتے تھے تعمیل کرتے ہوئے، تو آغاز کا ربنا تقبل منا سے ہوا ہے، ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لے. قبول فرما لے تو یہ مطلب مفعول بہ کا ذکر نہیں ہے، ہمارے اس کام کو قبول فرما لے، اور یہ بھی کہ ہم جو دعا تجھ سے کر رہے ہیں، ہمارے جذبات میں جو طلب ہے، جو دعا ہے، جو خواہش ہے، تو اس کو قبول فرما لے، جس کا ذکر آگے کے الفاظ دعا سے ہوتا ہے. ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ تو ہی سننے والا، مکمل طور سے سننے والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے. یہ سمیع اور علیم دو ایسی صفت ہے کہ انسان کو اس کا احساس رہے اور ادراک رہے تو پھر انسان جو ہے نا ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. اسے یقین ہو کہ اللہ کو اس کی تمام باتوں کا علم ہے اور تمام باتوں کو سن رہا ہے. تو یہ چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر غیر معمولی اعتماد پیدا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے. کیا اس میں پھر پریشانی کی یا غم کی کیا بات ہے؟ ساری خدائی مخالف ہے تو ہوا کریں، میرا رب ہی سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرتا ہوں، اسی سے دعا کرتا ہوں، اسی سے کہتا ہوں. سمیع العلیم جو صفت لائے ہیں اس موقع کے اعتبار سے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. انک انت السمیع العلیم، ایسی دونوں صفتیں ہیں کہ اگر اس پر آدمی کا اعتماد ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر اس کے اندر بے چینی نہیں پیدا ہوگی،
تو اپنے آپ کو بالکل خدا کے حوالے کر دے گا. کسی موقع پر اس کو گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کو علم ہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور اس سے کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے پڑھنا ہے ہم لوگوں کو ربنا وجعلنا مسلمین. جی چلیے، کون پڑھ رہا تھا؟ چلیے، شاہدہ نہیں آئی ہیں. شاہدہ پڑھ رہی تھی کل نا. کون پڑھ رہا تھا؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد نہیں ہوا تھا نا وہ؟ وہ تو ہو گیا تھا، یاد کرو. نہیں ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا وہ. السمیع العلیم میں کہا تھا نا کہ صفت پر ال کا صیغہ جو ہے ال کا دخول اس کے اندر کمال پیدا کر دیتا ہے، یہ بتایا تھا نا. تو مکمل طور سے سننے والا، علم رکھنے والا. یاد قواعد کرو. کا مطلب یا قواعد قاعدہ کی جمع قواعد، اس کے معنی یہاں پر بنیاد. کوئی بھی عمارت بنتی ہے تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے نا، بنیاد رکھی جاتی ہے. بنیاد پر ساری عمارت اٹھتی ہے. بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، بنیاد کمزور ہو تو عمارت کمزور ہوتی ہے. اس لیے بنیاد کی مضبوطی پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. تو میں نے کل قواعد کے بارے میں بھی تو وضاحت کی تھی. قاعدہ کے اصل معنی بیٹھنا کے آتے ہیں. اس کا استعمال مختلف مفہوموں کے لیے ہوتا نے ہے. ان قواعد عورتوں کی کو بھرپور وضاحت کل کیا تھا، کیا تھا نا. بھرپور وضاحت کیا تھا. اس سے بوڑھی عورت یہ وہ سب کچھ آپ نے بتایا تھا کہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے اور یہاں جی پر کیا مراد. جی جی. اسی سے قاعدہ ضابطہ بھی ملتا ہے. قواعد اللغت جی العربیہ، عربی زبان کے قواعد. جی جی. تو جو آپ نے کل بتایا تھا اس کا آپ نے بتایا تھا کہ قاعدتن اس کا جمع قواعد ہوتا ہے، یہ قاعدتن کا مؤنث ہے. تو آپ نے پوری بات بتائی تھی. جی اور جی. بیٹھنے والی اسی بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معنی میں اس کا استعمال ہے. عمر رسیدہ خاتون، قاعدہ کلیہ، بنیاد، یہ سب آپ نے بتایا تھا. یہ قاعدہ بنیاد کو اس لیے کہتے ہیں کہ بالکل نیچے بیٹھی ہوتی ہے، جب ہاں ثابت ہم لوگوں کو جمی بھی اتنا ہوئی. معلوم ہوتا ہے. کل آپ نے جو بتایا میرے علم میں بہت اضافہ ہوا. جی. تو فاؤنڈیشن کے معنی. ہاں ہاں فاؤنڈیشن. فاؤنڈیشن. جی صحیح بات ہے. لیکن جی اس کا اس کا باقی انگلش میں اور بھی معنی ہوگا. ایک معنی یہ بھی ہوگا فاؤنڈیشن. جی. ہاں یہاں تو انگلش کے بہت سے لوگ ہیں. عائشہ بھی ہیں اور بھی لوگ ہوں گے. مجیب وغیرہ ہیں، بشر ہیں. صحیح بات ہے. جی. مطلب بنیاد کو اس البیت کے، بیت اللہ کی بنیاد کو اوپر اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے. یہیں سے کہ بنیاد تھی اس کو جو ہے اوپر اٹھا رہے تھے، اس کو مزید آگے بڑھا رہے تھے اور گھر بنا دیا، تعمیر کر دیا اور تعمیر کرتے جاتے تھے. اور یہ دعا جو آگے ہے، پوری دعا خالص ربنا تقبل منا نہیں ہے، وہاں سے لے کر انک انت العزیز الحکیم تک جو دعا ہے، یہ ساری دعا گویا ان کی زبان پر تھی. جذبات کیسے پاکیزہ تھے، تمنائیں کتنی اونچی تھیں، کیا خواب دیکھا تھا انہوں نے اس گھر کی تعمیر کے وقت. ہاں چلیے. ربنا وجعلنا. نہیں شاہدہ آئی ہیں تو شاہدہ کی شاید بات تھی پڑھنے کی. چلو عائشہ. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمۃ لک وارنا مناسک امتم مسلمتم. ہاں ٹھیک ہے. وارینا مناسکنا کنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے جی ہمارے رب ہمیں بنا دے
تیرے مطیع و فرما بردار، ہاں، اور میری ذریت میں سے اور ہماری ذریت میں سے کیا بنا؟ ایک امت جو تیری فرما بردار ہو۔ ہاں ہاں، چلیے. وارینا مناسکنا، اور ہمیں دکھا مناسک ہمارے ہماری عبادت کے طریقے. طریقے، اچھا، اور ہمیں دکھا ہمارے عبادت کے طریقے، اور ہم وتب علینا، اور ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر نظر کرم کر. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی سب سے بڑا زیادہ توبہ توبہ قبول کرنے والا والا اور رحم فرمانے والا۔ کرنے والا ہے. یہ دعا تھی، اور آگے بھی دعا ہے. سب سے پہلے یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا کا تو اوپر والے اوپر ہو جائے گا نا، تقبل منا، اس کے بعد سے وجعلنا کہہ رہے ہیں، اور ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اور ہمیں بنانا اور استمرار کا ترجمہ کیجیے اور اچھا ہے، اور ہمیں بنائے رکھ مسلمین لک، اپنا فرما بردار. دعا ہے نا ابراہیم اسماعیل، اس لیے مسلمین لائے ہیں. اپنا فرما بردار تو ہمیں بنائے رکھ، اپنا فرما بردار بنا اور بنائے رکھ، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. یعنی مستقل ہم تیرے فرما بردار رہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ابراہیم اور اسماعیل کتنی اونچی شخصیت، اسلام اور ایمان کی مکمل تصویر ہیں یہ لوگ. لیکن اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان جو اپنے لیے دعا کرے ایمان کی، اسلام کی، اللہ کے خوف کی، تقوی کی، سب سے پہلے اپنے لیے کرے. ایک سبق یہ ملتا ہے، رب اغفر لی ولی والدی، ہے نا، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے. ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے. دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا مقام کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، لیکن یہ اسلام اور ایمان کے اتنے درجات ہیں، اور اتنی یعنی آدمی اتنی بلندیاں ہیں اس کی، کہ ہم جیسے لوگ تو اس بلندی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اگر اوپر دیکھیں تو ہم گر جائیں گے، ٹوپی گر جائے گی، نہیں ہم گر جائیں گے، اتنی اس کی بلندیاں ہیں. اس راہ کی بہت بلندیاں ہیں. تو کتنا بھی کوئی اونچا آدمی ہو، وہ آگے منزل اس کے لیے اور بھی ہے. سب سے پہلے اپنے کو شامل کریں. اور اس موقع پر خاص بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ ہمیں یہودی بنائے رکھنا، ہمیں نصرانی بنائے رکھنا. انہوں نے دعا کس بات کی ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. یہ یہودیت نصرانیت کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمیں اپنا تو فرما بردار بنائے رکھ. سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. چاہے ہم کتنے اچھے ہوں، لیکن اچھائی کی کوئی حد نہیں. ایک منزل کے بعد دوسری منزل، دوسری کے بعد تیسری، چڑھتے چلے جائیے جتنا حوصلہ ہے، ہمت ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت سے تو بنا یعنی اٹھا اپنی ایک فرما بردار امت، اپنی ایک فرما بردار جماعت، ایک فرما بردار امت ہماری ذریت سے اٹھا. ہماری ذریت سے اٹھا، کون دعا کر رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟
ابراہیم ہے، اسماعیل ہے نا، ابراہیم ہے اور اسماعیل ہے، یہ دونوں دعا کر رہے ہیں، ابھی اسحاق نہیں ہوئے ہیں۔ تو ہماری ذریت سے مراد کیا ہوگی؟ یہاں پر اس دعا کرنے کے وقت اسماعیل ساتھ میں ہے تو گویا ان کی ذریت اسماعیل ہوئے، تو اسماعیل کی ذریت سے تو ایک فرما بردار امت اٹھا۔ بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس دعا کے کرنے کے وقت اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت جب وہ دعا بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، آستین چڑھا لی، اس امتحان کے بعد سے گویا کہ اب وہ خانہ کعبہ کی باپ بیٹے مل کر تعمیر کر رہے ہیں، پھر گویا کہ مزید ان کو انعام کے طور پر اسحاق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو من ذریتنا امت مسلمت اللہ، ہماری ذریت سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، یعنی دعا جو لوگ کر رہے ہیں جس موقع پر کر رہے ہیں یہی دو ہیں باپ بیٹے، تیسرا کوئی نہیں، اول نمبر پر بلکہ ایک نمبر پر یا صرف اسماعیل کی اولاد ہی یہاں مراد ہوگی، بنو اسماعیل میں سے تو ایک فرمانبردار امت اٹھا۔ باپ بیٹے نے جو دعا کی تھی یہ وہی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے اور پھر آپ کے واسطے سے ایک امت برپا ہوئی۔ اس امت کو گویا کو میں شامل جو لوگ تھے وہ بنو اسماعیل ہی تھے۔ شروع میں قریش کے سرداروں نے انکار کیا اور جو بڑے بڑے پتھر تھے وہ ہٹا دیے گئے راستے سے، پورا قریش پورا مکہ ایمان لے آیا، اور مدینہ میں پہنچ کر اوس و خزرج اور دوسری جو لوگ تھے یہ سب بھی بنو اسماعیل ہی سے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد جو پھلی پھولی ہے بڑی ہے تو اوس و خزرج بھی یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ تو یہ گویا یہ دعا اس شکل میں پوری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کے ذریعے یہ امت پیدا ہوئی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بنو اسماعیل کے لیے یہ دعا کی گئی تھی، یہ اچھا ایک امت بات سمجھائیے، جی یہ امتن مسلمتن ہے تو یہ تو اسلام کے مصدر سے بنا ہوا ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں، مسلمین بھی وہی ہے، ہاں ہاں اپنی ایک فرمانبردار امت۔ اسلام کے معنی فرما برداری، اپنے آپ کو بالکل سے حوالے کر دینا، خود سپردگی۔ امت مسلمہ اصل میں اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، نہ خدا یہ کے تو صفت یہاں پر تو بطور صفت آیا ہے نا، یہ مسلمہ۔ امت کی صفت ہے نا، اچھا اصل مسلم مسلم، ہم، اصل معنی یہی ہے اچھا بنیادی نہ فرما اپنی فرما بردار امت ایک ہماری ذریت سے اٹھا، یہ دعا کر رہے ہیں، تعمیر کرتے جاتے ہیں اور لبوں پر یہ دعا جاری ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی ذریت کے لیے بھی، آئندہ ہونے والی نسل کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم بھی نہیں جانتے ہیں کہ اسحاق ملنے والے ہیں، ٹھیک ابھی ہے آپ کی ابراہیم بات، یہاں پر جانتے ہیں کہ اسحاق واحد ملنے کا والے ضمیر آیا ہے۔ ہیں۔ یہ ہاں لقا واحد کا ضمیر آیا ہے نا، اللہ کے تو لیے نا، ٹھیک ہے آپ کی اللہ سے بات، دعا بہت کر اچھی رہے بات ہے، ہیں جی، بہت اچھا آپ نے سمجھایا۔ اللہ کے لیے، اللہ سے کہہ رہے ہیں نا تو اپنا ہم، فرما بردار ہم، گرو جماعت امت تو ہماری ذریت سے اٹھا، ہے نا، امت مسلمہ جو ہم لوگوں کو بولتے ہیں اسی مناسبت سے بولتے ہیں۔ انہوں نے مسلمین میں بھی یا اس میں بھی یہودی اور نصرانی کا لفظ استعمال نہیں کیا،
جس کو لے کر یہ لوگ پھولے نہیں سما رہے ہیں اور کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، ان کو یہ سنانا ہے کیا دعا کی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آگے ہاں. چلیں. وَجَعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. ہاں، من کو چاہیں تو تبعیض کا بھی بنا دیں اور من کو چاہیں تو بیان کا ہی بنا دیں. ہماری ذریت میں سے ایک امت اٹھا اور یہ کہ ہماری ذریت کو اپنا فرمانبردار اپنی فرمانبردار امت بنا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. آرا یوری کے معنی جہاں دکھانے کے آتے ہیں وہیں بتانے کے بھی آتے ہیں. بما اراک اللہ کہاں آیا ہے؟ تحکم بین الناس بما اراک اللہ. اللہ تعالی نے جو تم کو دکھایا ہے کہ مطلب بتایا ہے، اس کے مطابق تم فیصلہ کرو گے، کرتے ہو. جی، یہ ایک تو دیکھنا کے معنی آتے ہیں را یا را، ایک علم رکھنا، جاننا. ایسی ارا یوری دکھانا کے معنی میں بھی آتے ہیں اور بتانا کے معنی میں بھی، علامہ کے معنی میں بھی. تو ارینا، اور تو ہمیں، ارے کیا ہے یہ؟ یہی امر ہے، نا مفعول بہی ہے. ارا یوری مرن ہے نا، اس کا امر سادہ کیا ہوگا؟ ارے، ارے، اری، اریا، ارو، ارینا. ایک حمزہ گر گیا. ارینا. جی، یہ ارا یوری القا یلقی کی وزن پر تھا. ارا یوری بدل کر ارا یوری ہو گیا. ارے مصدر بدل کر ارے ہو گیا. ارے، ارے منے ہم دکھا، بتا، نہ ہمیں، اور تو ہمیں بتا، سکھا. مناسکنا. مناسکنا نسکا کے معنی ہوتے ہیں عبادت، اسی لیے ناسک عابد کو بولتے ہیں، عابد و زاہد کو. اس کے ایک معنی آتے ہیں ذبح کرنا. منسک قربانی کرنے کا طریقہ وغیرہ مختلف معنی آتے ہیں. یہاں یہ لفظ گویا حج کے تمام مراسم کے لیے آیا ہے کہ تیرے اس گھر کے جو مراسم ہیں، مراسم عبودیت، ہمیں بتا کہ کیسے ہم کریں. تو ارے کا جو لفظ لائے ہیں اس میں ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی چیزیں بالعموم یا تو فرشتہ کو بھیج کر تعلیم دی جاتی ہے، یا پھر خواب وغیرہ میں گویا وہ چیز مشکل کر دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ارے کا لفظ خاص طور سے لائے ہوں. ہمیں تو ہماری عبادت کے طریقے بتا. اس میں قربانی بھی آ گئی اور قربانی کا طریقہ بھی آ گیا، اور چونکہ بیت اللہ کے اس میں ہو رہا ہے تو اس میں گویا حج کے اور عمرہ کے تمام مناسک آ گئے، کیسے کرنا ہے. ہمیں تو ہمارے عبادت کے طریقے اور گویا کہ ذبح کے طریقے خاص ہو جاتا ہے. عبادت کا طریقہ اس کو عام رکھے تو زیادہ اچھا ہے. آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ اگر کوئی ہو تو مناسک کا بتائیے کیا کیا ہے. کیا کیا بھائی لوگوں نے؟ کسی آپ لوگوں کے پاس تو ہوگا ضرور، کچھ لوگوں کے پاس ہوگا ترجمہ رکھا ہوگا. کیا ترجمہ کیا لوگوں نے؟ ہمیں حج کرنے کے طریقے بتلا دے، اس میں ہمارے جو پاس جو ہے. حج کرنے کے طریقے بتلا رہے. کس کا ترجمہ ہے یہ؟
جی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو ڈاکٹر اسرار صاحب جی، حج کرنے کے طریقے بتا. گویا اس کو لفظ عبادت اگر ہم وہ کر دیں تو ہماری عبادت کے طریقے بتا ہے نا. اس میں ذبح کرنا، قربانی، قربان گاہ، یہ سب معنی ہوتے ہیں اس کے. قربانی کا طریقہ حج میں چونکہ سب سے اہم عمل جو ہے وہ قربانی کا ہوتا ہے. سب سے اہمیت رکھنے والا جو عمل ہے قربانی. قربانی کا مطلب کیا؟ جانور کو ذبح کرنا نہیں، وہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنی جان کی طرف سے بطور علامت ہم پیش کرتے ہیں، ہماری جان حاضر ہے، جان ہم دینے کو تیار ہیں، اور یہ بطور علامت یہ جانور ہے تیری نظر. سب سے بڑی عبادت یہ قربانی ہے. قربانی کی روح سامنے ہو تو خالی ایک جانور ذبح کر دینا نہیں ہے، وہ اپنے کو نظر کر دینا خدا کے. ہم نے اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دیا. حج میں سب سے اہم عبادت قربانی ہے. میرے اب پاس اس کے عموم میں حج کے تمام طریقے آ گئے، اور اس سے آگے بڑھ کر عبادت کا جو بھی طریقہ ہے، حج کے اندر سارے طریقے آئے ہیں عبادت کے. جی کیا کہہ رہے ہیں قاسم بھائی؟ منسکن اس کا جمع مناسک ہوتا ہے. یہ مفعول منسک کے کی جمع وزن مناسک، منسک کی جمع مناسک. منسک ہاں. مصدر مبنی بھی ہو سکتا ہے، اس میں مکان بھی جی ہو سکتا ہے نا. انہوں نے جو عبادت، لکھا ہے انہوں ذبح نے جو لکھا کرنا، ہے انہوں قربانی نے جو کرنا، قربانی کی جگہ، قربانی کا طریقہ، یہ سب معنی ہیں اس کے. لیکن اس لفظ کی جو اصل عبادت. چلتی ہے وہ عبادت کرنا، عابد ہونا. ناسک اسی لیے کہتے ہیں عابد و زاہد کو. پھر اس کے معنی عبادت میں زمانہ قدیم سے اللہ کے لیے قربانی کرنا اور بھیंٹ چڑھانا، ایک طرح سے جو بولتے ہیں یہاں پر، وہ رہا ہے. آپ تو جتنا کچھ بتا رہے ہیں سب یہاں پر لکھا ہوا ہے. اس میں یہ جی ہے کہ اس میں ظرف ہے، یہ مفعول کے وزن پر اس میں ظرف ہے، اور یہ بندگی کرنے کی جگہ مفعول کے پھر وزن نہیں ہے، بندگی کے طریقے کے لیے آتا ہے. مفعال کے وزن، مفعیل کے وزن پر ہے. مفعول کہاں لکھا ہے؟ مفعول، مفعلون لکھا ہے. ہاں یہاں پہ منسک کی جمع ہوگی مناسک. مفعل، اس میں زبر زیر نہیں دیا ہوگا، زبر نہیں زیر. لگا ہاں ہوا اسی لیے میں منسک پڑھ رہا ہوں، منسکن. اچھا ہم، اچھا اچھا. تو تو ابھی اس کا جمع مناسک لکھا ہوا، مناسکن. ہاں مناسک غیر منصرف ہے، ہاں. مناسک غیر منصرف ہے. ہاں اور اس کے تائید میں یہی آیت لکھی ہوئی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. یہ حج کی آیت ہے. منسک، منسک صحیح ہے. لکل جالنا، لکل امتن جالنا منسکل لیذکروا اسم یہ اللہ بھی آیت علیہ. آئی ہے. ایک دلائل وہاں کے جو طور ہے، پہ ڈکشنری ہاں والے نے بھی لکھا ہے کہ ارنا مناسکنا. یہ بھی جو آپ پڑھا رہے ہو یہ بھی لکھا ہوا ہے. ہاں. تو وہ جو ہے مولانا امین صاحب لکھتے ہیں کہ نسک کے اصل معنی دھونے اور پاک کرنے کے. نسکت ثوب کے معنی ہوئے کپڑے کو دھو کر صاف کر دیا. اسی سے نسک ہے جس کے معنی قربانی کے ہیں. قربانی بندے کو گناہ کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب عطا کرتی ہے. پھر اسی سے منسک ہے. ٹھیک ہے، منسک وہاں قرآن منسک آیا نا وہاں پر، جس میں کے معنی قربانی کے طریقہ کے بھی ہیں اور قربان گاہ کے بھی. قربانی کی جگہ جہاں قربان کیا جائے اس کی جمع مناسک ہے، تو جو ہم حج سورہ کے کوثر تمام سلسلہ عبادات و مراسم پر حاوی. تو ترجمہ جو ہم نے کیا کہ
ہماری عبادت کے طریقے، حج کے مناظر جو ہے تو ہمیں بتا، اس کی تعلیم دے۔ تو سورہ کوثر میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں بھائی، اس میں بھی ہاں، تو یہ الفاظ آئے۔ اس میں نہر کا لفظ ہے، ونحر، قربانی کرنے کے لیے۔ وہ یہ نہر، لفظ اچھا اونٹ کی قربانی کے لیے نہر خاص ہے نا، اونٹ کی قربانی کے لیے نہر کا لفظ خاص ہے، کیونکہ سب سے اہمیت رکھنے والی قربانی اونٹ کی قربانی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بڑے جانور کی قربانی ہوگی اتنے ہی اس کی اہمیت ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب ہم لوگوں کے یہاں جو ہے بڑے جانور کے مقابلے میں کمپٹیشن ہوتا ہے کس میں؟ بکرے میں۔ بکرے سے بڑے جو بڑے جانور ہیں ان کی قربانی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اب تو ہم لوگ کا بالکل اونٹ کو تو بالکل قانوناً پابندی کر دی گئی ہے، اب تو اونٹ کی آپ قربانی نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں اونٹ کی قربانی نہیں کر سکتے، اونٹ بس کم ہے یہاں پر۔ بھارت میں آپ نہیں کر سکتے، بالکل پابندی ہے، زبردست پابندی ہے، گائے کے جیسا۔ اچھا، تو مولانا نے جو بات بتائی ہے نا، نسک کیا ہے؟ بنیادی معنی دھونا، صاف کرنا، نسک الثوب، کپڑے کو دھو کر پاک کرنا۔ یہیں سے گویا یہ لفظ قربانی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، خدا کے نام پر ذبح جو کرتے ہیں تو اس سے آدمی دھو کر پاک صاف ہو جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر سچے جذبے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ آدمی قربانی کرے تو، ہے نا؟ تو یہی ہے منسک۔ منسک اور منسک دونوں آتا ہے لفظ، منسک اور منسک دونوں کی جمع مناسک ہے۔ منسک اور منسک دونوں الفاظ ہیں۔ ارینا مناسک سیکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے، یہاں پر خاص طریقے سے یہ گھر تعمیر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تعمیر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جیسا کہ سورہ حج میں پڑھا ہے، یاتوک رجالم وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ جی، تو ہاں، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اس میں حج کرنا بھی آ جائے گا۔ حج کے طریقے بتا، مفہوم صحیح لکھا ہے انہوں نے، ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں عبادت کے طریقے اس میں آ گیا۔ حج میں تمام عبادتیں آ جاتی ہیں۔ ہاں، مناسک حج اسی لیے بولتے بھی ہیں۔ جی، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرما، ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں بخش دے، معاف کر دے۔ تب کا مادہ کیا ہے قاسم بھائی؟ تا واو بے، تاب یتوبو، امر ہوگا تب، تاب یتوبو، امر تب، ہے نا؟ توبہ، تب۔ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے لیے الہ آتا ہے، تب تو جی، اللہ، اعلیٰ، اور تب تو اللہ کے لیے اللہ، اعلیٰ آتا ہے۔ بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو الہ آتا ہے، اور اللہ تعالی بندے کی طرف پلٹتا ہے تو اس کا صلہ اعلیٰ آتا ہے نا؟ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اعلیٰ جو ہے اقبال وغیرہ، اقبلہ وغیرہ کے لفظ سے متضمن ہے، یعنی اس کے اندر ایک طرح سے تیری توجہ، تیری عنایت، تیری رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ہم لوگ 2 آیت پڑھایا تھا، ایک آیت تو یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس میں انہوں نے اسی بتایا تھا کہ بندہ اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو الہ کا صلہ آتا ہے، اور خدا جب ہاں، معاف کرتا ہے تو اللہ کا صلہ آتا ہے۔ جی ہاں، صحیح۔ کون سے ڈاکٹر صاحب؟ اسرار احمد کو، ان سے بھی تو کچھ دن ہم لوگوں نے ویسے ہی، میں نے جیسا کہ یہ ہاں، ٹھیک نے، ٹھیک، اچھا ہے۔ تو وتب علینا، دیکھیے ایک آدمی جس کی پوری زندگی
اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزری ہے، مجاہدانہ زندگی، اس سے زیادہ اور کسی کی زندگی نظر نہیں آتی۔ وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے ہماری توبہ قبول فرما، نہیں معلوم زندگی کے اس طویل سفر میں کہاں کہاں کیا کیا تقصیر ہوئی ہوگی، کس کس پہلو سے کمی ہوئی ہوگی۔ توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں معاف کر دے، نظر کرم فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ایسے ہی آخر اس میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، بخش دے مجھے، تب علینا۔ حضرت ابراہیم اس وقت اب بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گئے ہیں نا، بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل ان کو ملے ہیں۔ اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں انک انت التواب الرحیم۔ اب تواب یہاں پر اللہ کی صفت آیا ہے نا، بندے کی صفت ہوتا تو ترجمہ اس کا کچھ اور ہوتا، اللہ کی صفت ہے، بلا شبہ، بلا شبہ، اس میں شک نہیں ہے تواب بھی کہ مبالغہ ہے۔ ہاں ہاں، فعال کو تم جیسے ہاں، علام، ہاں، بہت توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں پہ رحمت کی نظر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تواب کے ساتھ رحیم کو بھی بڑھا دیا، جو رحیم ہوگا وہی بہت توبہ قبول کرے گا، ہے نا، وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وہ نہیں کرے گا، تو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ انک انت التواب الرحیم۔ آگے پھر چلیے، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ہاں، اے اے ہمارے ہمارے رب، پروردگار۔ دیکھیے بار بار ربنا ربنا کی تکرار جو ہے نا، یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ کو بار بار اپنے طرف مخاطب کرنا، جیسے بیٹا باپ کہے ابو ابو ابو، بار بار ہر جملے پہ ابو کہے، تو بیٹا نہ چاہتے ہوئے بھی باپ نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی دعا میں ربی ربی، ابھی ربنا ربنا بار بار آ رہا ہے، ربنا ہر دعا کے ساتھ، ربنا تقبل منا، ربنا وجعلنا مسلمین، ربنا وبعث فیہم۔ جی، اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول تھا بھی، ہاں، اوپر رب آیا تھا، اس قال ابراہیم ربی جل ھذا بلدن آمنا، جس وقت وہ وہاں آئے ہیں اس وقت جو ہے وہ اکیلے ہیں، تو دعا اکیلے کر رہے ہیں، اس وقت سے ربی تھا۔ اب یہاں پہ بیٹا بھی شامل ہے، اس وجہ سے ربنا ربنا ہے۔ السلام علیکم ہاں، وعلیکم السلام۔ ماں صاحب، جی یہ خوش، محبت اور لگاؤ کی علامت بھی ہے۔ ہاں ہاں بالکل ربنا ربنا۔ بالکل، صحیح صحیح سمجھا آپ نے، جی صحیح۔ چلیے کیا آگے بتایا یہ، کیا بتایا انہوں نے؟ بتا دیجئے پھر سے، آواز ذرا سا کٹ رہی تھی۔ پھر سے بتا اللہ تعالیٰ دیجئے۔ کی محبت اور لگاؤ کی علامت ہے، ابراہیم علیہ السلام بار بار ربنا ربنا کر کے دعا کر رہے ہیں نا، یہ بہت اللہ پاک شکریہ، سے بہت لگاؤ۔ بہت شکریہ، بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ آپ کون ہیں؟ یہ نکھات ہاں بہت نکاح خوب، خالدہ کی بہت شاباش سہیلی، نہیں شاباش، اچھا۔ خالدہ کی سہیلی۔ ہاں یہ ٹھیک اصل میں ٹھیک، وہ عبرانی سے الفاظ آیا، میں نے کہ عبرانی کے ٹون پر، جیسے کہ خداوند قدوس یا ایسا اسی طرح کے معنی اس کے نکلتے ہیں، یا اے باپ۔ ہمارے پروردگار، ہمارے مالک اگر آقا۔ اجازت دیتے اس کو بتائیں، ہم ایک بار ہم جودھ پور گئے، تو جودھ ہاں پور کے جو مفتی اعظم تھے
ان کے بارے ہاں میں لوگ ایسی گپ مارتے تھے، ہم نے بھی گپ ہی سنا ہے. تو کہتے تھے کہ ایک طرف باپ جی کا تصویر گرا ہوا ہو اور خانہ کعبہ کی تصویر ہو، پہلے باپ جی کی تصویر اٹھا کر کے اور وہ پہلے پوچھ پاچھ کے پاکٹ میں رکھیں گے، بعد میں خانہ کعبہ کا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. تو وہاں کے ایک بہت اچھے جانکار لوگوں سے پوچھا کہ باپ جی کون ہے؟ بولے کہ یہاں کا راجا کو لوگ عزت کے لیے باپ جی کہتے ہیں. تو اب میرا دماغ چھٹکا کہ ارے ارے، تو حضرت مسیح بھی جو خداوند قدوس کہتے تھے یا یہ تیرا باپ یا میرا، یہ تو اسی سے آیا. تو ربنا اسی معنی میں ہمارے یہاں عربی میں استعمال کرتے ہیں، مفہوم غالباً یہی ہوگا. تو وہ رب باپ جی سے میری بات سمجھ میں آئی. تو یہ کہیں کہیں عبرانی زبان میں ہر جس زبان میں انجیل رہی ہے، آئی اتری ہے، جی جی بہت بعد میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. جی تو انجیل میں تو اس کی جگہ پر اب کا لفظ آتا ہے، رب کی جگہ پر اب، باپ جس کے معنی ہوتا. جی تو اور عبد کے لیے ابن کا لفظ، ابن بیٹا جس کو بولتے ہیں، جی یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے. ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. اردو کا کوئی بھی لفظ اٹھا لیجئے، ڈکشنری کھولیے، ایک لفظ کے 4 معنی ملیں گے آپ کو. جی صحیح ہے. موقع کے لفظ اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے. عبرانی زبان میں باپ کے لیے اور خدا کے لیے، پروردگار کے لیے، دونوں کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو جب بگاڑ آیا تو لفظ اب کا وہ معنی جو حضرت اسماعیل یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے تھے، وہ نہ لے کر تحریف کر دی گئی. جب وہ کہتے ہیں، انہی کا ترجمہ اگر کر لیں جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، میرا باپ اور تمہارا باپ، یہ کہتا ہے. تو میرا باپ کے لیے تو آپ نے جو ہے اسے سچ مچ باپ مان لیا اور ان کو اولاد مان لی، اور تمہارا باپ میں تم کو نہیں مانا، وہی ایک لفظ ہی ہے دونوں میں. میرا باپ اور تمہارا باپ، میرا آسمانی باپ اور تمہارا آسمانی باپ، یہ کہتا ہے. تو اب کا لفظ قرآن اس کی تصریح کر رہا ہے کہ انہوں نے جو کہا تو باپ نہیں کہا، رب کہا. سورہ مریم میں اسی کی وضاحت ہے کہ وہ کہا جب لوگ حضرت مریم لیے ہوئے جب پہنچی ہیں لوگ وہاں پر، تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، ہل پڑے لوگ، چاروں طرف سے دوڑتے ہوئے آئے. تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کا جو جواب، اعتراضات جو آئندہ ہوتے، اس بچپن میں گویا فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. عبرانی میں اس کے لیے ابن اللہ کا لفظ، ابن اللہ کا مطلب بیٹا نہیں ہے. انہوں نے کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر آخر میں ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. بلا شبہ اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے. عبرانی میں اس کو بنا دیا ہے میرا باپ ہے، تمہارا باپ ہے. ایک ایسا لفظ استعمال کیا اب کا، جس کے معنی باپ کے بھی آتے ہیں اور خدا کے بھی آتے ہیں، رب کے بھی آتے ہیں. قرآن نے اس کی تصریح کی، انہوں نے یہ کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اور انی عبداللہ کہا تھا، ابن اللہ نہیں کہا تھا. جی. تو اے ہمارے پروردگار، اور کہا تو اوپر کی دعاؤں پر چل رہا ہے، اور تو اٹھا، بھیج. عائشہ ہے نا؟ جی جی حضرت جی. ہاں، ترجمہ کیجئے، تو بھیج. بنا چلیے. کر دیا. انہی میں سے ایک رسول
دیکھیے فیہم ان میں، ان میں انہی میں سے، رسولم منہم ایک رسول انہی میں سے، اے ہمارے پروردگار تو اٹھا، بھیج، اٹھا ان میں، انہی میں سے ایک رسول۔ دیکھیے کس میں، فیہم میں ہم کا مرجع کیا ہے؟ اسماعیل اور ابراہیم کی ذریت ہے، من ذریتنا، اور اسماعیل ہی ابراہیم کی ذریت ہے وہاں پر، تیسرا کوئی فرد نہیں ہے ان کی ذریت میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ بنو اسماعیل میں، اسماعیل کی اولاد میں دعا کر رہے ہیں۔ آگے تو حضرت ابراہیم کو بھی خبر نہیں ہے کہ آگے اور بھی اولاد ہوگی، اس کے بعد اور اولاد کی بشارت ہوئی ہے۔ ان میں یعنی بنو اسماعیل میں تو اٹھا، مبعوث کر ایک رسول جو انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو، کیا مطلب؟ بنو اسماعیل ہی میں سے ہو، اسماعیل کی اولاد میں سے ہو۔ یہ سب باتیں یہود کو سنائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سب کو بدل دیا ہے۔ وہاں سے سلسلہ چلا ہے نا، اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سب یہود کو سامنے رکھ کر ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو فیہم اور منہم کا مطلب سمجھ گئے نا، اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ بتانا ہے کہ ان میں اٹھانے کی دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے، ہاں ابھی تو اسحاق تھے بھی نہیں، انہی میں سے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کو جو پڑھ کر انہیں تیری آیتیں سنائے، پڑھ کر سنائے کچھ بھی، ہاں جو تیری آیتیں انہیں سنائے، اور انہیں ہاں، کتاب و حکمت سکھائیں، کتاب اور حکمت سکھائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کر، اور ان کو پاکیزہ بنائے، اس طرح انہیں سنوارے، پاکیزہ بنائے، اب اِنَّكَ تک أَنْتَ الْعَزِيزُ تو ہی الْحَكِيمُ۔ زبردست اب اور تو وقت ختم ہو رہا ہے بھائی، آپ کل ہاں ایک کام کیجئے گا قاسم کے لیے، وہ یہ ہے کہ الکتاب والحکمت، حکمت کو سب کل بتائیے گا ٹھیک سے۔ خالی الکتاب اور حکمت نہیں، اور بھی بہت کچھ بتانا ہے کل انشاءاللہ۔ ہاں اِنَّكَ اب تو أَنْتَ ٹائم ہو گیا ہے الْحَكِيمُ، تو بلا شبہ تو ہی زبردست، زبر اور حکمت مقتدر والا۔ اعلیٰ، ساورن اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو ہی، اس میں شک نہیں کہ تو ہی ساورن ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، زبردست ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، اور تو بڑی حکمت والا ہے۔ ترجمہ ہوا ہے صرف، وقت نہیں ہے، مفہوم انشاءاللہ اس میں 10 منٹ لگے گا ہی، اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی، کل نہیں سوموار کو ہوگی، کل تو چھٹی رہے گی سوموار کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سوموار کو کون پڑھے گا؟ سائرہ سے بات نہیں ہوئی بھائی؟ عائشہ ہوئی حضرت ہوئی، وہ کچھ گرامر کلاسز ہو گئی ہیں، ٹائم نہیں مل رہا ادھر آنے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب سوموار کو کون پڑھے گا؟ ایک بار شگوفہ صاحبہ نے پڑھا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری یاد صحیح ہے تو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا پڑھا تھا ہم نے 2 بار ابھی تک پڑھے ہیں۔ تو پھر پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اچھی بات۔ آج کل ذل ہما ایک دم شریک نہیں ہو رہی، کبھی کبھی ہو جاتی تھی پہلے، جی مشغولیت کہا زیادہ میں نے ان سے انشاءاللہ ہوں گی، ہاں ہے۔ کچھ مصروف تھی، ہاں اچھا اچھا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک۔
اچھی ٹھیک، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، چلیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات ہے۔